اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے اور پھر قیامت والے دن اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر جو شخص بھی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص یقیناً کامیاب ہے۔ بے شک۔ اور تم یہ بات بھی جان رکھو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں، لیکن انسان دھوکہ کھا جاتا، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض دھوکہ اور فریب ہے، لیکن انسان بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقیٰ، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا اور آخرت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ آخرت خیر و ابقیٰ، وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تم یہ بات یاد رکھو کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تمہارے رب ذو الجلال والاکرام کا چہرہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان پھر بھی دھوکہ کھا جاتا، وہ اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد کرنے پہ لگا ہوا، وہ دنیا کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فانی دنیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص بھی اس کے متعلق نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا۔ وہ اپنے ارادے تو بناتا ہے، اپنی خواہش تو ظاہر کرتا ہے کہ کل وہ فلاں کام کرے گا، کل وہ فلاں جگہ پر جائے گا، لیکن یہ دنیا، یہ زندگی اتنی غیر یقینی ہے کہ وہ کام تو اپنے جاتا ہے کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسری جگہ پر کہ میں فلاں کام کر کے آؤں، اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اس کی موت انتظار کر رہی ہے، کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس نے کس جگہ پر مرنا ہے، اس کو موت کس جگہ آنی ہے۔ یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ موت آنی ہے، لیکن آنی کب ہے یہ اسے علم نہیں، اسی وجہ سے وہ منصوبہ ساز ہے، وہ اپنے منصوبے بناتا ہے کہ میں کل کو فلاں کام کروں گا، یا میں کل فلاں جگہ پر جاؤں گا، لیکن اس جگہ پر اس کی موت لکھی ہوتی ہے، وہ وہاں پر پہنچتا ہے یا پہنچتا نہیں ہے اور اسے راستے میں موت آ جاتی ہے۔
اتنی غیر یقینی زندگی کہ جس کے پیچھے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی ہم نے اسی کام کے لیے صرف کر دی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک مربع شکل بنائی اور پھر اس کے اندر ایک سیدھی لائن کھینچی کہ جو اس مربع کو پار کرتے ہوئے جا رہی تھی، اور اس کے ارد گرد دائیں بائیں کچھ لائنیں، چھوٹی لائنیں کھینچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مربع ہے، چاروں طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ انسان کی زندگی ہے، اور جو سیدھی لائن اس مربع کو کراس کرتے ہوئے گزر رہی ہے، یہ اس کی خواہشات ہیں۔ انسان بڑی لمبی لمبی خواہشیں رکھتا ہے، بڑے لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، 10 سالہ 20 سالہ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ جو مربع لائنیں ہیں، جو اس کی زندگی ہے، اس کا اختتام ہو جاتا ہے خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے، اور جو دائیں بائیں چھوٹی لکیریں کھینچی تھی، یہ اس کی آزمائشیں ہیں۔ اس کو جو دنیا میں مختلف تکالیف آتی ہیں، وہ ایک آزمائش سے نکلتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے، وہ تیسری خواہش کرتا ہے، اسے کوئی اور آزمائش پکڑ لیتی ہے۔ اپنی وہ اس ساری پلاننگ میں وہ آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ میں نے کل قیامت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کے لیے تو وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ میں نے 1 سال میں اپنا گھر تعمیر کرنا، پھر آئندہ سال اپنی گاڑی لینی ہے، پھر میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ ساری پلاننگ کر رہا ہے، لیکن جس پلاننگ کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی ہے، کہ جس کی عظمت ابھی آپ سن رہے تھے، اپنی زندگی کی پلاننگ میں یہ کتاب موجود نہیں کہ میں نے اس کا علم حاصل کرنا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی ہے تاکہ ہماری آخرت بن سکے، کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے ایمان والو، اور تم میں سے ہر شخص جو زندہ ہے، جس کی زندگی باقی ہے ابھی، وہ اس بات کا جائزہ لے لے کہ اس نے جتنی زندگی گزاری ہے، 20-25 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس زندگی کے اندر اس نے آخرت کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا۔ دنیا کے لیے تو وہ کر رہا ہے، اور اس کی دنیا گزر بھی رہی ہے۔ ہر آنے والا دن دنیا کے اندر اس کے لیے بہتر دن آ رہا ہے، وہ اس سے فائدہ تو حاصل کر رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے وہ کتنا ذخیرہ کر رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا کچھ جمع کیا، یا اس نے اپنی زندگی کے بعد کتنا صدقہ جاریہ کیا ہے،
کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا اعمال نامہ کھلا رہے، اس کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، سوائے ایک چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جو اس نے اس دنیا میں اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ شروع کر دیا، کوئی ایسا عمل کر دیا کہ جس سے اس کی زندگی کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچتا رہے۔ اس نے کوئی کنواں کھدوایا، اس نے کوئی مسجد بنوائی، اس نے کوئی لوگوں کے آرام کے لیے کوئی آسائش دی، یا پھر اس نے کوئی ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑا کہ اس نے علم حاصل کیا اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور وہ عمل پھر آگے پہنچتا رہے، وہ دوسرے لوگوں کو سکھائے، اور جب یہ شخص فوت ہو جائے تو اس کے لیے وہ عمل صدقہ جاریہ بن، یا پھر اس کے لیے وہ نیک اولاد کہ جس کی اس نے اچھی طرح سے تربیت کی، انہیں دین سکھایا، دین پر عمل کروایا، اور پھر وہ نیک اولاد اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وہ نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے ڈرا جائے، وہ باقی رہنے والی ذات ہے اور باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کب کر رہے ہو، اس دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے اپنی کلام مقدس کے اندر کہ تم یہ بات جان رکھو کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تم یہ بات جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو یہاں کی حیاتی ہے، یہ محض کھیل اور تماشا، یہ زینت کی جگہ ہے کہ یہاں پر انسان زینت اختیار کرے، کمائی کرے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس دنیا کے اندر انسان مقابلہ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ مال اور اولاد میں کہ میرا مال بڑھ جائے، اس کے اندر ہر آنے والے دن کے ساتھ زیادتی ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی اس پلاننگ کے اندر آخرت کی پلاننگ نہیں کرتا۔ کماثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جو زمین پر جب پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تو اس میں سے کچھ سبزہ اگ آتا، یا کسان جو ہے وہ زمین کے اندر کچھ بو دیتا ہے تو چند دن کے بعد وہ کھیتی سرسبز ہو جاتی، ہوا چلتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، کہ وہ جسے دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، سبز لہلہا رہی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد
وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتا، تھوڑی سی اس کی زندگی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرسبز کھیتی جو لہلہاتی تھی، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگتی تھی، وہ زرد پڑی اور پھر چورا چورا ہو کر گر گئی۔ یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور دنیا کی مثال بھی یہی ہے، دیکھنے والے کو بڑی اچھی لگتی ہے، چھوٹا سا بچہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی میں بڑا فن خان بنتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ وہ کسی سامنے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ میں تو جوان ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے دوست و احباب ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے عزیز و اقارب ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چند سال کی جوانی، وہ اس کے ساتھ دینے والے دوست، وہ رشتہ دار، وہ ایک ایک کر کے فوت ہونا شروع ہو جاتا، اور یہ بھی بڑھاپے کی طرف چلا جاتا، اور پھر وہ دوسروں کا محتاج ہونا شروع ہو جاتا، جو اس کے اندر اکڑ تھی وہ سب جاتی رہتی، اور پھر بالآخر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا۔ جو دنیا کی مثال ہے کہ دیکھنے والوں کو تو خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث، کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو یاد کیا کرو، کہ جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بچپن، یہ جوانی، یہ بڑھاپا نہیں دیکھتی۔ جوانی میں لوگ بستر پر پڑ جاتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ جب جوان ہوتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ ابھی کہاں موت، ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا، بیمار ہوں گا، بستر پر پڑوں گا، ہاسپٹل داخل ہوں گا، پھر جا کے موت آ جائے۔ لیکن جوانی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دیتا ہے کہ کہاں گئی تیری جوانی، وہ جو بڑا اکڑتا تھا، زمین پر بڑا اتراتا تھا، کہاں ہے وہ تمہاری جوانی؟ آج تم چارپائی پہ پڑے ہو، بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب پھر موت آتی ہے پھر چیلنج کیا کہ آپ بلاؤ دم کرنے والوں کو سورہ قیامہ کے، بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والوں جن پر بڑا تمہارا بھروسہ تھا، اگر تمہیں بچا سکتا ہے کوئی تو اسے بلا لو، کہ پتہ موت آ رہی، اور اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کس قسم کی زندگی گزاری۔ وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے، تو مجھے تھوڑا سا وقت دے، لعلی عمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ عمل کروں نیک جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس کا ایک کلمہ تھا، ایک بات تھی جو اس نے کر دی، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو پھر لا یستاخرون ولا یستقدمون، پھر اس سے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب یہ اٹل وقت ہے، اسے مہلت دی گئی تھی کہ تو نیک عمل کر لے، کتاب ہدایت نازل کی گئی تھی، بار بار سمجھایا گیا تھا، آیات کو کھول کر بیان کیا گیا تھا تاکہ انسان ڈر جائے اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس کی ایک بات تھی کہ اس نے کہہ دی کہ اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑا سا وقت دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، اب میں جو نیکیاں نہیں کر سکا اب میں کر کے آؤں گا اور میں نیک بندہ بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہمارا اصول ہی نہیں، ہم نے تو اپنا ایسا کوئی شیڈول ہی نہیں رکھا ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے۔ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا،
کہ تم یہاں پر آخرت کی تیاری کرو اور تم دنیا کے پیچھے لگ گئے، اب تم پھر اس جہنم کا مزہ چکو۔ اب وہ لوگ جس پر اسے بڑا بھروسہ تھا، اب وہ سب وہ کہے گا کہ جو اس کا ساتھ بھی دیا کرتے تھے، یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ ولا یسأل حمیم حمیما، کہ اس دن جو اس کا گرم جوش دوست ہوگا نا، جو اس کی محفل تھی، جس کے اندر وہ بیٹھا کرتا تھا، جن کے پیچھے وہ چلا کرتا تھا، جس کی بات وہ منع کرتا تھا وہ اس کی بات منع کرتا تھا، وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي، وہ دن ایسا ہوگا کہ جو اس کے گرم جوش دوست تھے وہ بھی بات نہیں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا حال ہی نہیں پوچھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ دن ہی ایسا سخت ہوگا کہ کسی کی اس دن کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہاں تک ہوگا کہ یُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي، وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہوں گے، وہ مجرم لوگ، اور ساتھ یہ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ کاش آج ہم سے فدیہ میں کچھ لے لیا جائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ اس عذاب سے ہمیں نجات دی جائے، من عذاب یومئذ ببنی، اس کے لیے میرے بیٹوں کو مجھ سے لے لیا جائے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، انہیں سزا دے دی جائے، فدیہ کے اندر انہیں پکڑ لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، میری بیوی کو پکڑ لیا جائے جو آج ہمیں بہت محبوب ہے، جن کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ قیامت والے دن کہے گا کہ یہ میری بیوی مجھ سے فدیہ ملے گی، میرے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں اور مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے بھائی کو پکڑ لیا جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میرے خاندان میرے کنبے کو پکڑ لیا جائے۔ وہ جو بڑا ساتھ دیتا تھا نا دنیا میں، وہی بندہ کہے گا کہ اس میرے خاندان کو کنبے کو فدیہ میں مجھ سے لے لیا جائے، میرے گناہ اس پر ڈال دیے جائے، میری سزا سے دے دی جائے اور مجھے چھوڑ دیا۔ آج جس خاندان کے پیچھے لگ کے ہم اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جس بیوی بچوں کے پیچھے لگ کے، جن بہن بھائیوں کے پیچھے لگ کے، جن دوستوں احباب کے پیچھے لگ کے ہم آخرت اپنی برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہے مختلف جگہوں پر، سورہ معارج کے اندر، سورہ حاقہ کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر، جگہ جگہ پر، کہ انسان اس دن کہے گا کہ مجھ سے یہ سب کچھ لے لیا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، زمین کے اندر جو کچھ ہے، میرا مال و دولت، میرا خاندان، میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، سب لے لیے جائے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے نجات دے دیا جائے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ قانون ہی نہیں، وہ تو عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، کہ وہ کسی کے بدلے کسی کو پکڑ لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہاں پر انصاف ہوگا، وہاں پر عدل ہوگا، وہاں پر ترازو قائم کیا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس یہاں پر جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، نیک اعمال، تو اس کے لیے ٹھکانہ ہاویہ، اس کے لیے جہنم۔ اور وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ، اور جس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے، اس کا وہ پڑھنا چک گیا
جس میں نیک اعمال ہوں گے تو پھر اس کے لیے عیش و عشرت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر قیامت کا ذکر کیا۔ مشرکین مکہ کو جو سب سے پہلی دعوت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعوت تھی کہ ایک دن آنے والا ہے، تم اس دن کو یاد ہو کہ جب حساب کتاب ہونا۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جا سکتے، اور اگر گئے بھی تھے سوائے چند دن، یہود و نصارہ وہ کہتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کیا ہے تمہاری کتاب کے اندر تو ہاتھوں برہانکم، تو وہ دلیل لے کے تو آؤ ذرا، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ آج اس امت کو بھی یہی سبق پڑھا دیا گیا کہ ہم اللہ کے محبوب نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اسے جنت میں داخل ہو۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر وہ اس کلمے پر قائم رہا، کلمے کو پڑھنے کے بعد کہ لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق الا اللہ، مگر اللہ تعالی، اس پر قائم بھی تو رہنا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے تو کافی، ایسا نہیں ہو کہ نہیں کوئی الہ عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور پھر ثم استقاموا، اس پر استقامت بھی دکھا۔ کیا صحابہ کرام کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو جائے؟ کبھی انہوں نے نماز چھوڑی، کبھی صدقات سے پیچھے رہے، کبھی روزے چھوڑے، کبھی نیک اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کبھی زندگی میں جن کی یہاں پر عظمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ عظمت کس وجہ سے ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح سے یہ میرے صحابہ کرام یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اگر تم بھی اے منافقین اگر تم بھی اس طرح سے ایمان لاؤ تو پھر تم ہدایت ہو۔ اگر تم آ کر کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بس، اور دل کے اندر منافقت ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر بھی تم ہدایت ہو۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار جہنم والے اور اصحاب الجنہ جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ اور وہ لوگ کہ جو منافق ہیں، جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، کیا اللہ تعالیٰ اتنا بے انصاف ہے کہ دونوں کو برابر کر دے، دونوں کو جنت میں داخل کر دے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر استقامت دکھانا ضروری ہے، اس پر جم جانا، اس بات پر اللہ کو جب اپنا رب مانا ہے تو اس رب کی پھر بات بھی ماننی پڑے گی۔ آپ کسی فیکٹری میں، کسی دکان پر، کسی دفتر کے اندر ملازمت کرتے ہیں تو جس کو باس مانتے ہیں، جو آپ کو نوکری پر رکھتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق کام کریں گے
تو آپ اس دفتر میں رہ سکتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کو معاوضہ ملے گا، لیکن آپ یہ بات کہیں اپنے باس کے سامنے بیٹھ کر کہ آپ میرے باس ہیں، میرے فیکٹری کے مالک ہیں، اس جگہ کے آپ مالک ہیں، اس دفتر کے آپ بڑے ہیں، یہ کہتے رہیں اور اس کا کہا نہ مانیں، وہ آپ کو نوکری سے نکال۔ یہی بات یہاں پر کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھانی ہے، پھر ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنا، کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، پھر اجتماعیت بھی اختیار کرنی پڑے گی، پھر امیر کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنی پڑے گی، پھر اس بیعت کو پورا بھی کرنا پڑے گا، پھر اطاعت امیر بھی کرنی پڑے گی، جب بلایا جائے گا پھر آنا بھی پڑے گا، پھر نمازیں بھی باجماعت پڑھنی پڑے گی، روزے بھی رکھنے پڑے گی، استطاعت ہوئی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، استطاعت ہوئی تو حج فرض ہو جائے گا، پھر حج بھی کرنا پڑے گا، پھر نیکی کا حکم دینا بھی پڑے گا اور برائی سے روکنا بھی پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس اجتماعیت میں داخل ہو گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، ابھی تو آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی، پوری نہیں ہوئی، ابھی آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی ہے کہ آپ نے اس اجتماعیت کا ساتھ دینا ہے، اس اجتماعیت کو لے کر چلنا ہے، اپنے امیر کا ساتھ دینا ہے، اس دین کو اس روبے زمین پر پھیلانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن قریب لے کر آئے کہ جب اس کا غلبہ روبے زمین پر ہوگا۔ ابھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی پورا نہیں ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کروں گا۔ زمین کے کچھ حصے تک تو ہوا، خلفاء کے دور میں عرب اور عرب سے باہر نکلنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا۔ ابھی تو وقت آنا ہے اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، ہمیں آخرت کی فکر رکھنی پڑے گی کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم میں سے ہر شخص نے اکیلے اپنی زندگی کا حساب دے کہ کتنا اس دین کے لیے کام کیا، کتنا اس دین کو سمجھا اور کتنا اس پر عمل کیا اور کتنا اس دین کو آگے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت جو یہودیوں کو دی، اہل کتاب کو دی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ وہ فضیلت کیوں ختم ہوئی؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے فرقہ بندی کی وجہ سے، فرقوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے، دین کو تقسیم کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اب تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اب کسی نبی نے نہیں آیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک نبی فوت ہوا، دوسرا نبی آیا، صحیح مسلم، وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، وہ ایک خاص جگہ کے لیے ہوا کرتے تھے، خاص قبیلے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو دین ہے، جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، تمام روح انسانی آخرت تک کے لیے یہ نبی تمام لوگوں، اب تمہیں بہترین امت بنایا گیا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون، اب تم نے یہ کام کرنا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا، وہ انبیاء کا کام اس امت نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ دعویٰ تو ہمارا بہت بڑا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ہمارے کام وہ دوسروں سے بھی گئے گزرے۔ کتنا ہم ہی کام دے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے لیے تو کام کر رہے ہیں، کتنا ہم دین کو قائم کر رہے ہیں، ہماری نمازیں کتنی باجماعت ہیں، 3 لوگ کسی بستی میں موجود ہیں اور وہ کتنی نمازیں باجماعت کا ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اگر تم باجماعت نماز قائم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر شیطان مسلط کرے، اور یقیناً ایسا ہی ہمارے ایمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے، اور لوگ اسی وجہ سے جماعت سے بھی دور ہوتے ہیں کہ جب ہماری نمازیں باجماعت نہ ہو، ہم اجتماعیت اختیار نہ کریں، ہم دین کا کام نہ کریں، تبلیغ کے لیے نہ نکلیں، تو ہمارا ایمان کمزور ہی ہوگا، کیا اس کے اندر اور بڑھوتی نہیں؟ آج کا پروگرام دیکھ لیں، تقریباً 2 ماہ بعد ہوا، کتنے افراد موجود ہیں جماعت کے؟ آدھے، گنتی لگا دیکھ لیں۔ دعویٰ ہمارا کیا کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نہیں دے سکتے، کسی کو کوئی کام ہے، کسی نے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، کسی نے دکان کھولنی ہے، کسی نے فلاں کام کرنا ہے، کسی نے فلاں کام کرنا ہے، اور دعویٰ کیا؟ سوال ہم سے ہوتا کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے، یہ اجتماعیت سچی ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ حق پر ہے، اور یہ بڑھ کیوں نہیں رہے؟ دین کا غلبہ کیوں نہیں ہو؟ سوال بھی انہیں لوگوں کے ہیں کہ جو پروگراموں میں نہیں آ سکتے، جو نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتے، جو اپنے گھر کے اندر کم از کم اپنے بچوں کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے۔ سوال ان کی طرف سے ہوتا ہے، احتجاج ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر ہم دعوے میں سچے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب رہو گے، تمہارا غلبہ ہوگا ایمان والو اگر تم مومن ہو۔ اپنے گریبان میں بھی تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا وقت دین کو دے رہے ہیں، کتنی ہمیں آخرت کی فکر ہے، ہم کتنا اس اجتماعیت کا ساتھ دے رہے ہیں جس اجتماعیت نے آگے چل کر خلافت حاصل کر۔ یہاں پر آزمائشیں بھی ہیں، یہاں پر مال اور جانوں کا نقصان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، آزمائشوں کے بعد اگلا قدم، اگلی سیڑھی خلافت۔ ہم آزمائش میں تو ڈلنا نہیں چاہتے کہ کوئی آزمائش ہمیں آئے، ہم کہتے ہیں خاموش ہیں، اپنا نہ بتائیں کہ ہم جماعت المسلمین، ہمارا تعلق جماعت المسلمین، کیوں کہ ہماری دکانداری خراب نہ ہو، محلے والے کیا کہیں، رشتہ دار کیا کہیں، ہماری حالت تو یہ ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کی مثالیں سن رہے تھے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، ابھی حالات بہت خراب ہیں، بہت سخت حالات ہیں، واپس چلے جاؤ، تم اس وقت آنا کہ جب دیکھو کہ دین غالب آ گیا۔ لیکن ان کا ایمان، ان کا جذبہ، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، ایمان ان کے دل میں گھر گھر جاتا ہے، بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ۔ انہیں ڈر نہیں تھا کہ میرا کاروبار ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، انہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔
اور باتیں ہم محاسبہ کرتے ہیں صحابہ کرام کو کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، وہ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں، جس طرح کے ہمارے ارادے ہیں یا جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، وہ ایک ایک بندہ وہ ہم سے ایک ادنا صحابی وہ بھی ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا پہ، اور ہم ان پر تنقید کریں کہ اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان سب کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ گارنٹیاں دے، 1400 صحابہ بیعت رضوان جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں، سب کے سب ایمان۔ اور آج ہم خامیاں ان میں نکال رہے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں دے۔ ہمارا تنقید کرنا، یا اگر ان کے اندر کوئی خامی تھی بھی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، لیکن آج تک ہم انہیں نہیں چھوڑ، ہم ان کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا کیا، وہ تو گزر کے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جتنا سوال ہونا ہے اتنا ایمان رکھیں بس، کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو انہوں نے اعمال کیے ان کے ساتھ، اور جو ہم اعمال کیے جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سے ہمارے متعلق سوال کیا جائے کہ تم کیا کر کے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اسی میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو ہی بھلا دیا کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ یہ بھی بھول گئے اور دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہی لوگ اصل میں فاسق لوگ، کہ ہم اپنی جانوں کو تو بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء کے متعلق فیصلے کر رہے ہیں کہ فلاں حق پر تھا، فلاں نہ حق پر، وہاں پر فلاں حق پر تھا، وہ نہ حق پر، ہم ان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا ایمان کہ دوسروں کے متعلق تم فیصلے کرو، اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ ہماری نمازیں کتنی با جماعت ہیں، ہم کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کتنا تقویٰ ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، اس کا خوف، ہم آخرت کی کتنی فکر کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنے اعمال کر رہے ہیں، یہ ہمیں یاد ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو بول کر ایسے سوالات اور ایسی قصے کہانیاں انٹرنیٹ پہ بھی یہ سرچ ہوتے ہیں کہ مسئلہ فدق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں مسئلے کے بارے میں کیا، فلاں مسئلے کے بارے میں، اور ہمارا کیا تعلق ہے ان تمام مسائل کے ساتھ۔ ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ احادیث آپ پڑھ لیں، خود مطالعہ کر لیں، خود علم حاصل کر لیں، احادیث کو پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک بتایا اس پر ایمان لے آئیں کہ یہ حق ہے، اس کے بعد اپنی فکر کریں، عمل والی چیزوں کو لیں کہ ہم نے عمل کس بات پر، اس کو لیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کیوں کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اصحاب الجنہ ہے، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو دین حق پر ہیں، وہ صحیح، وہ جنت والے ہیں اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس قرآن مجید کو، یہ عظمت والی کتاب کو اگر میں کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن انسان اتنا سخت دل ہے کہ اس نے اس بوجھ کو اٹھا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم یہ مثالیں اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو وہ دیکھے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں کیا کرنا۔ تو میرے بھائیو، المختصر یہی ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے، اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی بٹھائے، عاجزی اور انکساری کی جائے، تکبر نہ کیا، اکڑا نہ کیا۔ غلطی ہو جائے مان لیجئے، جھک جائیے، معافی مانگ لیجئے، ورنہ کیا ہوگا تکبر کرنے سے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جس نے تکبر کیا تھا پھر انکار بھی کیا تھا اللہ کی بات کا، تو وہ کافروں میں سے ہوگا۔ تو اس لیے اکڑنا نہیں، سب سے پہلے عاجزی، انکساری، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھکنا اور لوگوں کے سامنے بھی عاجز رہنا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی واقعہ بیان ہوا کہ کہا کہ اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے مسلمین میں سے درجے والے، مقام والے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمین میں سے ایک عام آدمی۔ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود، اہل بیت میں شامل ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ میں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انا اور تکبر، یہ اسے قریب نام ہے۔ تکبر کے متعلق اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے بخاری میں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو بھی اس پر ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عذاب دے۔ اور تکبر کیا ہے؟ کہ حق بات کا کو ٹھکرا دے، کوئی بات، حق بات آپ کے سامنے بیان کرے اور آپ اس کا انکار کریں، یہ تکبر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، دنیا میں زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، موت آئے تو اسلام پر موت، آخرت میں یوم محشر میں حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی نصیب فرمائے۔ اور ہماری سفارش بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے، دین پر عمل۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی